नौजवानों के मसाइल पर हमारे मुल्क में कभी गुफ्तगू नहीं हुई और ना ही होती है और ना ही इसको ज़रूरी समझा जाता। इस वक्त मैट्रिक में जितने तलबा और तालबात ने इम्तिहान पास किया वो ज़िंदगी की नई मंजिल की तलाश में इंटरमीडिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बग़ैर वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान पूरे का ज़िक्र क्या करें, आप सिर्फ कैपिटल यानी इस्लामाबाद का ज़िक्र कीजिए तो आपको हर तरह और हर तरफ से साफ साफ दिखाई देगा कि इस वतन अज़ीज़ में हो क्या रहा है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं और लोगों के मसाइल क्या हैं। जो इस वक्त मीडिया पर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, अखबार हो या सोशल मीडिया, उस पर डिस्कस क्या हो रहा है, या तो वो गाने पर नाचने वाले या नाचने वाली का ज़िक्र है कि पता नहीं किस किस सदके तू आजा, या फिर इमरान खान साहब का फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलना है या नहीं चलना, या फिर शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब के पैंतरे बदलने की कहानियाँ हैं। बस इससे ज़्यादा हमारे मुल्क में लगता ये है कि और कोई मसला ही नहीं और तो कोई परेशानी ही नहीं। जब आप लोगों की ज़िंदगियों में उतर कर देखें, करीब से देखें, जानने की कोशिश करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ मसाइल क्या हैं। तो चलते हैं जिन तलबा और तालबात ने मैट्रिक किया, पहले तो उनका रिज़ल्ट क्या है। आप रिज़ल्ट का गज़ट उठा के देख लें, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। इस्लामाबाद एक काफ़ी बड़ा शहर है जो कि 30 से 35 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। यानी अगर आप 0 पॉइंट से पेशावर की तरफ जाएं तो टेक्सला के मुंह के ऊपर इस्लामाबाद ख़त्म होता है, यानी B70। अगर आप लाहौर की तरफ निकलें तो रवात ख़त्म होने के बाद मंदरा से थोड़ा पहले इस्लामाबाद ख़त्म होता है। अगर मरी की तरफ जाएं तो 12 कौ क्रॉस करके 17 मील पे इस्लामाबाद का असर या तासुर ख़त्म होता है। और अगर आप अडियाला की तरफ जाएं तो चक्री तक आपको इस्लामाबाद दिखाई देता है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इतना बड़ा शहर है, इसमें लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए FSC हो या सिंपल इंटरमीडिएट हो। वैसे सिंपल इंटरमीडिएट की क्या ज़रूरत है, कोई उसकी ज़रूरत है? चलें, अभी सिर्फ ये कहते हैं कि कोई तालीमी इदारा सिरे से एग्ज़िस्ट नहीं करता लड़कों के लिए ख़ास तौर पर, जिन्होंने कल पूरे ख़ानदान का बोझ अपने कंधे पर लाद कर ढग्गे की तरह, यानी एक एनिमल की तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि यहाँ मसाइल बहुत हैं। लड़कों के लिए कोई कॉलेज नहीं, कहीं पर भी आप जाएं आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि वहाँ पर पढ़ाई हो रही है। आप किसी एक सेक्टर में चले जाएं, इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स में चले जाएं, F सेक्टर्स में चले जाएं, आपको कोई लड़कों का कॉलेज नहीं मिलेगा। जो आपको थोड़े बहुत मिलेंगे वो एवरेज किस्म के मिलेंगे। G सेक्टर में भी यही सूरत हाल है और बकाया पूरे इस्लामाबाद में लफंटर बनाने के लिए हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो मौजूद हैं, इंसान बनाने के लिए नहीं। उनके जो असातिज़ा हैं उनमें से मेजॉरिटी अपने सब्जेक्ट पर अबूर ही नहीं रखते, यानी उनको अंदाज़ा नहीं कि उनका सब्जेक्ट क्या है और उन्होंने क्या पढ़ाना है, वो उसके बारे में कोई ज़्यादा मालूमात नहीं रखते। ये हकीकत में मैं आपसे गुजारिश करूँ, जब आप लड़कों के बारे में सोचते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये B और C और D ग्रेड की क्या ज़रूरत है कि ये FA कर लें या ICS कर लें। कभी इस रावलपिंडी इस्लामाबाद, क्योंकि जोड़वां शहर हैं, तो यहाँ एक रावलपिंडी पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट होता था जिसमें लड़कों को स्किल्स सिखाई जाती थी, चाहे वो बिजली से मुतालिक हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से मुतालिक हो,
چاہے وہ کسی اور شعبے سے ہوں، ایک پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ تھا۔ پھر اس پر ہمارے کچھ نسٹ کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اور تب سے اب تک، یعنی وہ کہیں 80s میں ان کے قبضے میں گیا، اب 40 سال ہو گئے ہیں حکومت پنجاب کا اس پر کوئی عمل دخل نہیں۔ وہاں پر پرائیویٹ تعلیمی ادارے چل رہے ہیں اور پیسہ بٹورا جا رہا ہے، حساب کتاب کہیں نہیں۔ برکیف میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ لڑکوں کا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں جہاں پر تربیت اور تعلیم دی جاتی۔ چلیں تربیت نہ صحیح، کوئی تعلیم کے بارے میں جو پرنسپلز ہیں اور جو وہاں کا سٹاف ہے وہ اتنے باشعور ہوں۔ بندہ ناچیز کو کئی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے، تو کئی پرنسپل صاحبان سے یہ پوچھا کہ آپ کا جی پی اے کیا تھا، یعنی بورڈ میں جب آپ کے بچوں کا، آپ کے کالج کا رزلٹ آتا ہے تو اس کا جی پی اے کیا تھا؟ کہتے ہیں یہ کیا بلا ہوتی ہے، یعنی دے آر لیسٹ کنسرن اینڈ دے آر لیسٹ پشڈ کہ وٹ جی پی اے از۔ آپ گزٹ اٹھا لیجئے، آپ کو ہر اسکول، ہر کالج کا رزلٹ میں آخری کالم میں جی پی اے نظر آئے گا، یعنی گریڈ پوائنٹ ایوریج۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کالج نے یا اسکول نے کتنے تیر مارے ہیں۔ تو لڑکوں کے لیے اسلام آباد میں کوئی سرکاری ادارہ نہیں رہا۔ پرائیویٹ کا انہوں نے 35-36 سال میں نام تو بہت کما لیا، یعنی لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، لیکن انہوں نے کوئی اعلیٰ انسان پیدا نہیں کیا۔ رٹو طوطے پیدا کیے، اور رزلٹ کے بعد رزلٹ کیسے بنتا ہے یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بہت قریب سے اس کو جانتے ہیں۔ اس کنٹروورسی میں نہ جاتے ہوئے آپ کو صرف یہ بتائیں کہ وہ بچے کو رزلٹ دے کے آگے کرتی ہیں کہ بیٹا اب جاؤ اللہ کے حوالے۔ تو لڑکوں کا تو نہ پرائیویٹ میں گزارا ہے نہ ہی ان کا سرکاری میں، کیونکہ تعلیم سے کوئی ادارہ وابستہ نہیں، پرائیویٹ کاروبار سے وابستہ ہیں اور رزلٹ دے کے آگے کرتے ہیں، جبکہ سرکاری ماشاءاللہ۔ رہا سوال لڑکیوں کے کالجز کا، تو صرف 2 نام ہی سنائی دیتے ہیں اسلام آباد میں، اور وہ دونوں ایف سیکٹر میں، ایک F7 یعنی جناح سپر کے ساتھ کر کے، اور دوسرا F6 میں سپر مارکیٹ کے ساتھ کر کے۔ یہ 2 ادارے ہیں جن میں بچیوں کی تعلیم کا بندوبست کافی حد تک مناسب ہے، لیکن یہ 2 انسٹیٹیوشنز اتنے بڑے شہر کے تمام والدین جن کی بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ 200 نہیں تو 400 نہیں تو 500 نہیں تو 1000 کتنی بچیوں کو داخل کر لیں، پھر جتنی زیادہ داخل کریں گے کوالٹی اتنی ہی نیچے جائے گی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے علاوہ بقایا جتنے لڑکیوں کے لیے انٹرمیڈیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایوریج اور بلو ایوریج۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک بچی جس نے میٹرک میں ابھی اچھے نمبر نہ لیے ہوں خدا نخواستہ، تو وہ انٹرمیڈیٹ میں ان بلو ایوریج انسٹیٹیوشنز میں چلی جائے گی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ آلو گوشتی بنائے گی اور اس نے زندگی میں کچھ نہیں کرنا۔ ہمارے وزیر اعظم ہوں، ہمارے وزراء ہوں، ہمارے بیوروکریٹ ہوں، ہماری فوجی جنتا ہو، ہمارے ججز ہوں، ماشاءاللہ 16 لاکھ روپے کی تنخواہیں ہیں ججز کی۔ سو موٹو کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ یہاں کوئی 2 درجن لڑکوں کے اور لڑکیوں کے انسٹیٹیوشن ہی کھڑے کر دیں، کچھ نہیں کام ہوگا، کیونکہ ان کے بچوں نے نہ تو یہاں پڑھنا ہے نہ ہی ان کا یہ سر درد ہے۔ جن کا سر درد ہے وہ بھگتے رہیں۔ کتنے ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس، اسلام آباد میں کچھ بھی نہ ہو تو 2-2.5 لاکھ تو سٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ کا بنتا ہے۔ اگر یہ سٹوڈنٹ پچھلے کئی سالوں سے اسی طرح سے دھکے کھا رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ آنے والے وقتوں میں باغ ڈور کس طرح کے ذہنوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ کہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز، پھر دور سے آئی ایک دھماکے کی آواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔
تو ان حالات کی طرف لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے. ہمارا کام ہے وقت پر اس کی نشاندہی کرنا. آگے پنجابی میں کہتے ہیں ڈھول بجانے والے کا کام ہے ڈھول بجانا. آگے کوئی سنے نہ سنے، بقایا لوگوں کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے. ذرا سوچئے. میں ہوں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.